أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر صلوات. ماہ محرم کی پہلی تاریخ ہے. شہادت قرآن کا مہینہ ہے، اور اس لیے ہم سب پر فرض ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی طرف توجہ کریں. عجب فقرہ زبان سے ادا ہو گیا اس وقت، بھلائیے گا نہیں، یاد رکھیے گا. اور کوئی معترض ہو تو اسے جواب دیجیے گا. قرآن، یہ قرآن جو دو دفتیوں کے درمیان ہے، یہ قرآن جب پے کر میں ڈھلتا ہے تو وجود معصوم سامنے آتا ہے. اس مرتبہ مکتب حسینی میں بیٹھ کر ہم ایک خاص اور نہایت ہی اہم عنوان پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور وہ عنوان ہے حسین اور مقاصد قرآن. مکتبی لحاظ سے، یعنی ایکیڈمک نقطہ نظر سے، علوم القرآن میں جو تازہ اضافے ہوئے ہیں، ان میں ایک اضافہ یہ ہے کہ بعض علماء نے علم و مقاصد القرآن کے عنوان سے مقالے لکھے. اور بالکل ابھی حال میں یہ مقالے لکھے گئے ہیں. یہ طالب علمانہ عاجزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ جب میں غور کر رہا تھا کہ اس مرتبہ اس منبر سے کس موضوع پہ گفتگو کی جائے، تو ذہن میں یہ عنوان آیا: امام حسین اور مقاصد قرآن. قلم اٹھایا، کاغذ پہ لکھا، پھر خیال آیا کہ ذرا دیکھیں
اس عنوان پر کسی اور نے بھی کچھ کام کیا ہے یا نہیں، تو دیکھا تو 2-3 اور عناوین مل گئے، لیکن میری فکر ان سے بہت مختلف ہے جو اب تک لکھنے والوں نے لکھا ہے۔ چونکہ لکھا جا چکا ہے کچھ نہ کچھ، اس لیے میں نے حوالہ دے دیا تاکہ علمی خیانت کا مرتکب نہ کہلاؤں۔ یہ ترکیب مقاصد قرآن کی بہت غور طلب ہے۔ اب ظاہر ہے کہ موضوع خالص علمی ہے، علوم قرآن اور علوم تفسیر سے تعلق رکھتا ہے، اور ہمارے مقاصد حیات سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن کسی یونیورسٹی میں یا کسی مدرسے اور سیمینار میں پیش کرنے کا اسلوب الگ ہوتا ہے، ممبر پر پیش کرنے کا اسلوب الگ ہوتا ہے۔ لازمی طور پر چونکہ سامنے بیٹھے ہوئے حضرات مختلف طبقات سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان سب کا لحاظ کرنا پڑتا ہے اور علمی اصطلاحوں سے عطر نچوڑ کر پیش کرنا پڑتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا حوالہ 2 لحاظ سے ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ گفتگو محرم میں ہو رہی ہے، اب یہ تاریخ کی ایک سچائی بن گئی ہے کہ ہلال محرم نظر آئے اور حسین یاد نہ آئیں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو محرم میں جو بھی گفتگو ہوگی وہ ہوگی حسین کے حوالے سے، اور اگر حسین کے حوالے سے نہیں ہوگی تو پھر وہ گفتگو کرنے کے لائق نہیں ہوگی۔ اور کتنی ہی گفتگو کر لیجئے، اگر نام حسین سے منسوب نہ ہو، ذکر حسین سے مستند نہ ہو، ارشادات امام حسین سے مؤید نہ ہو وہ گفتگو، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ کہ محرم ہو یا نہ ہو، حسین کا ایک تعلق قرآن سے ہے۔ پہلی ہی محرم کی صبح ہے آج، اس لیے ایک بات عرض کروں، گزشتہ برس غالباً میں لاہور میں یہ بات کہہ چکا ہوں۔ آپ حضرات عموماً کچھ نعرے لگاتے ہیں، اور اس میں ایک نعرہ جو مجھے بہت پسند ہے وہ ہے لبیک یا حسین، ہے نا؟ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ لبیک یا حسین کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لبیک یا حسین کے معنی ہی ہوتے ہیں لبیک یا قرآن۔ بلا وجہ بعض حضرات کو اس نعرے سے تکلیف ہوتی ہے۔ لبیک یا حسین کے معنی ہی ہیں لبیک یا قرآن، اور حسین اور قرآن کو ایک دوسرے سے وہی نسبت حاصل ہے جو حسین کو خطیب قرآن اپنے نانا محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہے۔ حضور نے فرمایا ہے نا، حسین منی وانا من حسین، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ قرآن بھی گویا کہہ رہا ہے حسین منی وانا من حسین،
حسین قرآن سے ہے اور قرآن بھی حسین سے ہے، اور اس میں ایک ذرا سا مبالغہ نہیں ہے۔ اب اسی تسلسل میں اپنا ہی جملہ یاد آ رہا ہے تو یاد دلاتا ہوا آگے بڑھوں۔ یہ بھی میں نے کبھی عرض کیا ہے آپ کے سامنے کہ ہم اس قرآن کو قرآن صامت کہتے ہیں، اور سرکار رسالت مآب کو، مولا امیر المومنین کو، ائمہ اہل بیت کو ہم قرآن ناطق کہتے ہیں۔ اس پر دلائل بہت ہیں، اس تعبیر کی تفسیر کے لیے مطالب بہت ہیں، مگر ایک بات ایسی جو سب کی سمجھ میں آ جائے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ آپ آخر حسین کو قرآن ناطق کیوں کہتے ہیں اور اس قرآن کو قرآن صامت کیوں کہتے ہیں، تو بہت واضح جواب ہے، کہیے گا جا کے کوئی بھی تاریخ اٹھا کے قاعدے سے غور سے دیکھ لو۔ ابو یزید نے قرآن کو نیزے پہ بلند کیا تھا مگر وہ خاموش رہا۔ ابو یزید نے قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا تھا، قرآن خاموش رہا۔ یزید نے سر حسین کو نو کے نیزہ پہ بلند کیا، حسین کا سر خاموش نہیں تھا۔ یہ دلیل ہے کہ حسین قرآن ناطق ہیں۔ حسین حسین ہیں، حسین فرزند زہرا ہیں، اور زہرا کون ہیں؟ جن کا لقب قرآنی ہے لیلۃ القدر۔ حسین فرزند علی ہیں، علی کون؟ مالک منبر سلونی۔ حسین کون؟ حسین فرزند پیغمبر ہیں۔ تو حسین کا قرآن سے جو رشتہ ہے وہ لازوال رشتہ ہے، وجودی رشتہ ہے۔ یہ قرآن قرآن صامت ہے، حسین قرآن ناطق ہے۔ کس میں سکت ہے، کس میں طاقت ہے، کس قلم میں اور کس زبان میں جو حضرت امام ابو عبداللہ الحسین کے فضائل اور مناقب اور مراتب اور بلند ترین درجات کو بیان کر سکے۔ اور اسی طرح قرآن کے اپنے فضائل ہیں، بلا مبالغہ ہزاروں تفسیریں لکھی جا چکی ہیں، بلا مبالغہ ہزاروں ترجمے قرآن کے شائع ہو چکے ہیں، مگر آج بھی قرآن اپنے اندر اتنے معانی اور مطالب سمیٹے ہوئے کہ صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے، جو نکتہ شناس، نکتہ داں، نکتہ فہم ہیں، ان کو قرآن آواز دیتا رہتا ہے، آؤ آؤ دیکھو ابھی کتنے مطالب یہاں باقی ہیں، کتنے مفاہیم، کتنے مطالب، کتنے گنجی نہائے معنی یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ غالباً 1500 برس گزر گئے اور ابھی ہم قرآنی مفاہیم کا عشر عشیر بھی نہیں لکھ سکے۔ ظاہر ہے بعض حضرات الزام دے دیں گے کہ دیکھیے یہ سب مبالغہ آرائی ہے، یہ غلو ہے، ارے فلاں شاہ صاحب نے جو ترجمہ کر دیا بس وہی حرف آخر ہے۔ قرآن بے کرا حقیقت ہے، یہ بے کرا حقیقتوں سے لبریز نامتناہی عظمتوں کا حامل قرآن کلام ہے اس ذات کا جو ذات نامتناہی ہے، جو ذات بے کرا ہے۔
اور آپ غور فرمائیں کہ اس کائنات میں کوئی ایک شے ایسی نہیں ہے کہ جس کو بے مقصد کہا جا سکے. ہے کوئی؟ انسان اپنی بے شعوری سے، اپنی لا علمی سے، اپنی جہالت سے، نادانی سے بہت بے مقصد حرکتیں کر دیتا ہے. لیکن اس کائنات ہستی میں کوئی ایک ذرہ صحرا بھی بے مقصد نہیں ہے. کوئی ایک ریت کا ذرہ بھی بے مقصد نہیں ہے، بے نظم کے نہیں ہے. مقصد ہے اور ایک نظم ہے، اس میں ضابطہ ہے، قانون ہے، ترتیب ہے، ایک عظیم ڈیزائن ہے، احسن اسلوب کے ساتھ ہر شے اپنی جگہ پر کام کر رہی ہے. اس ذروں کے دل و جگر میں جو پوری کائنات گردش کرتی رہتی ہے، سائنسدانوں سے پوچھئے. اب یہ سب چیزیں علم نشرہ ہیں نا. جب ہر چیز کا ایک مقصد ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن مجید کے مقاصد نہ ہوں؟ قرآن مجید کے بھی مقاصد ہیں اور ایک سے زیادہ مقاصد ہیں. یہ موضوع کلامی بھی ہے، علم کلام سے بھی جڑا ہوا ہے. یہ موضوع بلاغی بھی ہے، یعنی علم بلاغت سے بھی جڑا ہوا ہے. یہ موضوع حکیمانہ بھی ہے، یعنی حکمت فلسفے سے بھی جڑا ہوا ہے. یہ عنوان فقہی بھی ہے، فقہ سے بھی جڑا ہوا ہے. متعدد علمی حوالے درمیان میں آئیں گے. کوشش کروں گا کہ وہ حوالے کسی نہ کسی صورت سے آپ کے سامنے قابل فہم طریقے سے عرض کر سکوں. اب اگر یہیں سے گفتگو شروع کر دی جائے کہ بھائی قرآن مجید کے مقاصد میں سب سے اہم مقصد کیا ہے، کسی سے بھی پوچھ لیں تو ایک جواب تو بہت سامنے کا ہے، سب دے سکتے ہیں. قرآن مجید کا مقصد ہدایت ہے. بالکل صحیح ہے، یہ جواب بھی درست. خود قرآن مجید کی آیت کوئی پڑھ دے گا، شروع ہی میں ہے بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن مجید کا مقصد ہدایت، بس ایک ہی مقصد ہے، اور وہ بھی ھدی للمتقین، متقین کے لیے. تو کچھ غیر متقین کے لیے بھی قرآن مجید میں پیغام ہے یا نہیں ہے؟ سادہ طور پہ غیر متقی کہہ دے بھئی، عام طور پر اسی طرح کی سطحی باتیں ہوتی ہیں نا کہ صاحب یہاں تو خود ہی لکھا ہوا ہے کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. تو میں تو جناب متقی نہیں ہوں، پرہیزگار نہیں ہوں، مجھ سے پھر قرآن کا کیا رشتہ؟ آپ آسانی سے یہ کہہ کے گزر نہیں سکتے. کوئی دوسرا اٹھے گا، وہ کہے گا کہ بھئی قرآن مجید کا مقصد ہے، اور یہ بہت اہم جواب ہے. قرآن مجید کا سب سے بڑا مقصد ہے مخلوق کو خالق سے جوڑ دینا، عبد کو معبود سے روشناس کر دینا. یہ قرآن مجید کے مقاصد میں سے ایک عظیم ترین مقصد ہے. لیکن یہ دونوں حوالے جو آئے، ہدایت اور یہ کہ خالق سے مخلوق کو جوڑ دینا یا معبود سے عبد کو جوڑ دینا، یہ دونوں جواب ایسے ہیں کہ دینی ذہن رکھنے والے، دینی فہم رکھنے والے، مذہبی شعور رکھنے والے، مذہبی اعتقاد رکھنے والے تو اسے قبول کر لیں گے بے تأمل، بے تردد. بالکل درست ہے. قرآن مجید کا مقصد ہے عبد کو معبود سے روشناس کرانا یا مخلوق کو خالق سے متعارف کرانا. جو مذہبی شعور نہیں رکھتے،
یا جو اپنے مذہبی شعور کا قتل کرتے ہیں اور وہ دنیاوی اور سیاسی دانشوری کا دم بھرتے ہیں، وہ دانشوری جس کے دامن میں گوہر یقین نہیں ہے، وہ دانشوری کی روایت جس کی اساس شک اور تردد اور تأمل پر ہے. وہ کہیں گے ہمارے لیے کیا ہے قرآن مجید میں؟ تو میں آج دست ادب جوڑ کے ایک سطر، ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، اور آئندہ گفتگو میں اور بہت سے مراحل سے گفتگو گزرے گی. دیکھیے قرآن مجید کو اگر غور سے دیکھیں، اچھا میں ایک چیز اور نقل کر دوں. بعض حضرات ایسے ہیں جو مثلاً کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا صرف ایک کام ہے. پہلا کیا تھا جواب؟ ہدایت. دوسرا خالق سے مخلوق کو متعارف کرانا، یا عبد کو معبود سے روشناس کرانا. کچھ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا مقصد صرف اور صرف اور صرف انذار ہے. انذار یعنی ڈرانا، ترجمہ بھی کرتے ہیں ڈرانا، آخرت سے، قیامت سے. پورے قرآن مجید کا مقصد اور موضوع یہی ہے. زور دے کر کہتے ہیں کہ بس ڈرانا مقصد ہے، انذار، روز آخرت، حشر، قیامت. وہ بھی ہے قرآن مجید میں، مگر خود قرآن مجید نے کہا ہے کہ ہم بشارتیں بھی لے کر آئے ہیں. آپ بشارتوں کو نظر انداز کر دیں اور صرف انذار کو سامنے رکھیں تو یہ قرآن مجید کے تعلق سے کوئی ہولسٹک اپروچ نہیں ہوگا، ایک کلی، منظم، کامل و شامل اپروچ نہیں ہوگا. یہ قرآن مجید میں بشارتیں بھی ہیں، قرآن مجید میں انذار بھی ہے. اب ایک جملہ یاد رکھیے گا اور اس پہ بہت غور کیجیے گا. قرآن مجید انسان کے بطور خاص انسان کے اندر پوشیدہ تمام کمالات کے پروان چڑھانے کے جتنے علمی اور عملی راستے ہیں ان سب کو کھولنے کے لیے آیا ہے. اب دیکھیے یہاں مذہبی حوالہ نہیں ہے صرف. اگر انسان بحیثیت انسان اپنے بارے میں غور کرے، اگر انسان اپنے اندر چھپے ہوئے مقاصد پر، اپنے چھپے ہوئے کمالات پر غور کرے، اپنی صلاحیتوں پہ غور کرے، اپنی استعدادات پر غور کرے، آپ کے اندر کیا کیا کمالات چھپے ہوئے ہیں، ابھی سوچنے کی ضرورت محسوس کی؟ بس کسی دن ایسے ہی بے اختیار پیدا ہو گئے اور کسی دن ایسے ہی بے اختیار چلے جائیں گے؟ ہیں؟ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. یہ جبر کا نظریہ ہے، یہ درست نظریہ نہیں ہے، چاہے کتنا ہی دل آویز نظر آتا ہو. جبر کا نظریہ ہے یہ. آپ کے اندر بہت سے کمالات چھپے ہوئے ہیں، بہت سی صلاحیتیں آپ کو دی گئیں، بہت سی استعدادات آپ کے اندر ہیں. بلکہ بقول مولائے کائنات صاحب منبر سلونی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آقا کا یہ جملہ ہے. اسے ظاہر ہے کہ وہ شعر ہے آپ کا، آپ سے منسوب ایک دیوان ہے، اس میں قطعہ ہے، اور اس قطعے میں یہ ایک شعر میں آپ کو صرف سنا رہا ہوں. مشہور شعر ہے، پہلے بھی منبر پہ دوسرے سے آپ کو سباق میں عرض کر چکا ہوں گا کہ اتزعم انک جرم صغیر وفی کم طول عالم الاکبر. کیا تم اپنے آپ کو صرف ایک چھوٹا سا، حقیر سا، معمولی سا جرم مادی، جرم بدن سمجھتے ہو؟ اتزعم انک جرم صغیر، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بس ایک چھوٹی سی مادی مخلوق ہو؟
وفیکم طول عالم الاکبر، تمہارے اندر تو عالم اکبر پوشیدہ ہے. کبھی نہ اپنی ذات سے مایوس ہوں، نہ اپنی ذات کو کم تر گردانیں، اور اپنی آغوش میں آنے والے بچوں کو ہمیشہ ان کا حوصلہ بڑھائیں. تم معمولی مخلوق نہیں ہو، اللہ کی ایک خاص مخلوق ہو. بیٹا تم اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچانا. دیکھو دنیا والے کہیں تمہیں پامال نہ کر دیں، دیکھو تمہاری توجہ ادھر ادھر نہ چلی جائے. اپنا لحاظ کرو، اپنا خیال کرو. تمہارے اندر بے پناہ صلاحیتیں ہیں، بے پناہ امکانات ہیں، بے پناہ پاسبلٹیز ہیں، بے پناہ فیکلٹیز ہیں آپ کے اندر. آپ ان سب کو پروان چڑھائیں رضائے رب کو سامنے رکھ کر، تو آپ سے عظیم تر کوئی مخلوق اس کائنات میں نہیں ہے. اور ہمارے آپ تربیت اولاد، تربیت فرزند، تربیت بشر، اور ایک انسان کے اندر جتنے کمالات ہیں. ہاں یہاں پر میں ضرور، بعض لوگ کہتے ہیں قرآن سائنس کی کتاب نہیں. بالکل سائنس کی کتاب نہیں ہے. قرآن سائنس کی کوئی ٹیکسٹ بک تھوڑی ہے. بعض حضرات مقالے لکھتے رہتے ہیں اسی عنوان سے، یہ تھیوری ہم نے قرآن سے ثابت کر دی، اور کل وہ تھیوری بدل جائے گی تو کیا کیجئے گا؟ اس طرح کے محاولات، اس طرح کے اپروچ، اس طرح کے اسالیب بحث پسندیدہ نہیں ہیں. قرآن کے اندر جو چیزیں ہیں اس کا استنباط کیجئے. باہر سے لا کے کوئی چیز قرآن مجید پر محمول نہ کیجئے. قرآن کے باطن میں جو چیز چھپی ہوئی ہے اسے کشف کر کے اپنی ذات کو، اپنے ذہن کو، اپنے ضمیر کو اور اپنے ماحول حیات کو منور کیجئے. اس لیے کہ قرآن نور ہے. قرآن نور ہے، سر بسر نور ہے. تو جتنے امکانات ہیں ایک انسان کے اندر پوشیدہ، جب آپ ان پر غور کرنا شروع کریں گے تو وہ جو ایگزسٹنشیلزم ہے نا، سو کالڈ، وہ کہیں پیچھے رہ جائیں گے نظریات. جوانان عزیز، قرآن کی روشنی میں انسان اور انسان کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ڈسکور کریں، اور اس کے بعد انسان کے ساتھ ساتھ اس پوری کائنات کو قرآنی نقطہ نظر سے دیکھیں، تو پھر قرآنی نقطہ نظر سے آپ کو اس پورے زمان و مکان کی حقیقت کی نئی تعبیر بھی ملے گی. یہ زمان و مکان ہے نا، بہت گفتگویں ہوتی ہیں زمان و مکان. اچھا، عربی کے ادیبوں نے کیا ایک نئی اصطلاح ایجاد کی. ہم لوگ زمان اور مکان دو الفاظ الگ الگ استعمال کرتے ہیں، بیچ میں واو عطف بھی لاتے ہیں، زمان و مکان. ان لوگوں نے ایک نیا لفظ نحت کیا. نحت کیا یعنی گڑھا، کوائن کیا. ایک ایبریویشن انہوں نے تیار کیا، زمان و مکان کو زمکان، اور زمانی مکانی بحثوں کو کہتے ہیں زمکانی نقطہ نظر سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں. ایک نیا لفظ ہے، مجھے تو اچھا لگتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے. تو یہ زمکانی جو عالم ہے ہمارے سامنے، زمانی اور مکانی عالم، اس کے تعلق سے بھی قرآن مجید اس کی حقیقتوں کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے. اب تک ہوتا یہ آیا ہے کہ فلاں مغربی مفکر اور فلاں مشرقی مفکر، انہوں نے زمان کی تعریف یہ کی، اور انہوں نے زمان کی تعریف یہ کی، انہوں نے مکان کی تعریف یہ کی، انہوں نے مکان کی تعریف یہ کی، اور ان کی تعریف کی روشنی میں قرآن کی اس آیت کو یوں سمجھا جا سکتا ہے، ان کی تعریف کی روشنی میں قرآن مجید کی آیت کو یوں سمجھا جاتا ہے. ارے یہ کیا ظلم ہے قرآن پر! ان کے نظریے کی روشنی میں قرآن مجید کو نہ سمجھیں، قرآن مجید کی روشنی میں تمام نظریوں کو پرکھیں، اور اگر کہیں غلطی ہوئے تو اس کی تصحیح کریں. اس لیے کہ قرآن میں روشنی ہے، قرآن نور ہے. ہماری فکریں کیا؟
جب بات یہاں تک آ گئی اور زمان و مکان کی بات بھی زبان پر آ گئی اور وقت تیزی سے گزرا چلا جا رہا ہے، تو میں عنوان کو سامنے رکھتے ہوئے بس ایک جملہ عرض کروں۔ عنوان کیا ہے؟ حسین اور مقاصد قرآن۔ تو اس وقت آقا حسین کا ایک جملہ بھی عرض کروں، لیکن وہ جملہ ایسا جملہ ہے، خدا کی قسم تمام دنیا کا فلسفیکل لٹریچر اٹھا کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیجئے، اور امام حسین کا یہ ایک سطر کا کلام اسے ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھیے، تو آپ دیکھیں گے کہ وزن کس کا بڑھا ہوا ہے۔ علمی وزن، فکری معیار، عرفانی سطح، اور جناب والا ادبی جمال، اتنے مختصر فقرے میں کتنی بڑی بات سمیٹی ہوئی ہے۔ جب آقا، اپنے آنسوؤں پہ ابھی قابو رکھیے گا، جب آقا پہنچے ہیں کربلا، پہنچ گئے جب، تو آپ نے ایک خط لکھا، کربلا سے خط بھیج رہے ہیں مدینے، کس کو؟ اپنے بھائی حضرت محمد حنفیہ کو۔ اس کو اب تک دوسرے نقطہ نظر سے اگر سنا ہوگا آپ نے تو سنا ہوگا، آج اس نقطہ نظر سے سمجھیں، زمانی اور مکانی اور حیاتی زاویوں سے اور وجودی زاویوں سے۔ صرف ایک سطر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من حسین ابن علی الى محمد ابن علی ومن قبلہ من بنی ہاشم، اما بعد۔ بھئی یہ تو ایڈریس کرنا ہوا نا، حسین ابن علی کی جانب سے محمد ابن علی یعنی حضرت محمد حنفیہ کے نام، اور جو بنی ہاشم کے لوگ مدینے میں رہ گئے تھے محمد حنفیہ کے ساتھ، ان سب کو خطاب کر کے کہا اما بعد فَكَأَنَّ الدُّنْيَا لَمْ تَكُنْ وَكَأَنَّ الْآخِرَةَ لَمْ تَزَلْ وَالسَّلَامُ۔ اب متن کتنا ہوا خط کا؟ خط کی عبارت، تحریر کل کیا ہے؟ فَكَأَنَّ الدُّنْيَا لَمْ تَكُنْ وَكَأَنَّ الْآخِرَةَ لَمْ تَزَلْ۔ اتنا مختصر سا فقرہ ہے، ان میں کہتا ہوں اسے ہے تو نور کے حرفوں کا فقرہ، مگر ہم اگر اسے سونے کے حرفوں سے لکھ کے لگائیں تو بھی اس کی قدردانی کا حق ادا نہ ہوگا۔ عبارت کا ترجمہ اردو میں کریں گے تو جو لوگ فلسفیانہ اور عرفانی ذوق نہیں رکھتے وہ اسے زیادہ سمجھ نہیں پائیں گے، لیکن بہرحال اس میں زمانی اور مکانی اور وجودی حقائق جو سمٹے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں فَكَأَنَّ الدُّنْيَا لَمْ تَكُنْ۔ علی حسین ابن علی کی جانب سے یہ خط ہے محمد حنفیہ کے نام اور ان بنی ہاشم کے نام جو محمد حنفیہ کے ساتھ موجود ہیں۔ دیکھو یہ دنیا تو گویا ہے ہی نہیں، یہ دنیا تو گویا تھی ہی نہیں، اور آخرت گویا قائم ہے، گزرتی ہی نہیں، یہ برقرار ہے، گزری ہی نہیں۔ اور ہماری آخرت کا کیا تصور ہے؟ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ہم مر جائیں گے، ہم ہی نہیں جب ساری مخلوق مر جائے گی، دنیا تمام ہو جائے گی، تو دار آخرت کا تصور ہے۔ یعنی گویا عمومی شعور میں، عمومی احساسات میں یہ ہے کہ آخرت آئے گی، ٹھیک ہے؟ آقا حسین فرما رہے ہیں آخرت موجود ہے۔ آخرت موجود ہے، اور یہ جسے ہم دنیا موجود سمجھ رہے ہیں یہ تو گویا ہے ہی نہیں۔ یہ کلام کسی اور کا نہیں ہے، یہ کلام کسی شاعر یا ادیب یا خطیب یا صحافی کا تھوڑی ہے۔ جانو رمز کائنات
اور جانے رمز کائنات. رسول اللہ کے فرزند رسول اللہ کی زبان مبارک سے پروان چڑھنے والے قرآن ناطق کا جملہ ہے. فَكَأَنَّ الدُّنْيَا لَمْ تَكُنْ، ارے یہ دنیا تو گویا تھی ہی نہیں، وجود ہی میں نہیں آئی تھی، بنی ہی نہیں تھی. لم تکن، تھی ہی نہیں، ہے ہی نہیں. وَكَأَنَّ الْآخِرَةَ لَمْ تَزَلْ، اور آخرت تو گویا برقرار ہے، قائم ہے، گزری ہی نہیں. یہ نہیں کہ گزر گیا وقت قیامت کا. اب اس میں یہ دنیا کی اس انداز سے نفی اور آخرت کا اس انداز سے اس بات، یہ ظرف زمان و مکان، ظرف حیات، دنیا اور آخرت، زمان اور لازمان، ان تمام کے بارے میں فلسفیانہ اور سائنسی جستجو کو بیدار کر دیتا ہے یہ فقرہ حضرت کا. اور یہ نہیں کہ روا روی میں کہا ہے. اور ہمارے ہاں آقا کے ایک جملے کو سمجھنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑے گی آپ کو. یہ نہیں کہ گزرتے ہوئے کہہ دیا، کہیں گفتگو ہو رہی تھی زبان سے ایک جملہ کہہ دیا. مدینے سے مکے اور مکے سے کربلا تک کا سفر طے کیا ہے اور کربلا پہنچے ہیں اور قلم اٹھا کے کاغذ پر یہ جملہ لکھ کر بھیج رہے ہیں مدینے. یہ سب اگر سامنے نہیں ہوگا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ کتنا غور طلب ہے یہ جملہ. حسین ہے حسین، اور نوجوانی میں نہیں لکھ رہے ہیں، بچپن میں نہیں لکھ رہے ہیں، 57 برس کی عمر ہے. آقا کربلا آنے سے پہلے، مدینہ چھوڑنے سے پہلے مسجد نبوی میں بیٹھ کر درس قرآن ارشاد فرمایا کرتے تھے. امام حسین کے لیے ایک مسند لگتی تھی، کرسی لگتی تھی، وہاں آپ کا درس قرآن ہوتا تھا، درس دین، درس اصول دین، درس اخلاق، درس اسلام، درس حیات. تو ایک معلم، ایک مدرس، ایک عالم قرآن ظاہری نقطہ نظر سے اگر دیکھیں، ہمارے نقطہ نظر سے تو عین قرآن، جان قرآن، روح قرآن، قرآن ناطق. عام نقطہ نظر سے بھی دیکھیں تو رسول کا فرزند، علی کا فرزند، زہرا کا فرزند، حسن کا بھائی، اس زمانے میں پیغمبر اکرم کے بعد اصحاب کی آنکھیں دیکھے ہوئے حسین، بزرگ ترین اصحاب کی صحبتیں حسین کو بھی حاصل رہیں، بلکہ حق تو یہ ہے کہ ان اصحاب کو شرف حاصل رہا کہ حسین کی صحبت میں رہے. وہ حسین جو درس دیتے رہے قرآن کا مسجد نبوی میں، وہ مفکر الہی، وہ عالم علم لدنی، وہ ایک قلم اٹھا کر جملہ لکھ رہا ہے اور بھیج رہا ہے. اس میں کتنا بڑا پیغام ہوگا. کأن الدنیا لم تکن وکأن الآخرہ لم تزل والسلام. فلسفہ بھی ہے، حکمت بھی ہے، وجودی فلسفہ بھی ہے اور غائی فلسفہ بھی ہے. اور خلاصہ موعظے کے اعتبار سے یہ ہے کہ یہ دنیا جس پر تم ناز کر رہے ہو، ارے یہ دنیا کی حقیقت بس ایسی ہی ہے کہ جیسے یہ دنیا تو تھی ہی نہیں. اس پر ناز کر رہے ہو، اس کے لیے بخل کر رہے ہو، خدا کی راہ میں جان دینے سے گریزاں ہو رہے ہو اس دنیا کی خاطر. کتنے دن زندہ رہو گے؟ کتنے دنوں کے لیے اپنی اس جان کو ذخیرہ کر رہے ہو؟ کتنے دنوں کے لیے؟ ارے یہ دنیا تو فراموش شدنی ہے. کل یہ ماضی کا بھولا ہوا سبق بن جائے گی اور آخرت قائم و دائم حقیقت ہے. سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اس فقرے میں آپ نے فرمایا آخرت قائم و دائم حقیقت ہے. آخرت قائم و دائم حقیقت ہے. یعنی جوانان عزیز، جب بھی کوئی کام کریں تو یہ سوچ کر کریں کل اس کا صلہ نہیں ملے گا، آج جو ہم کر رہے ہیں صلہ ساتھ ساتھ ملنے والا ہے. کل کا انتظار نہ کیجئے، اس یقین کے ساتھ عمل کریں.
آقا حسین نے اتنی بڑی قربانی دی، کیا یہ سوچ کر دی تھی کہ میری قربانی کے ایک عرصے کے بعد اس کے آثار ظاہر ہوں گے؟ ادھر قربانی دی، ادھر آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے اسی دن، اسی وقت سے۔ یہ تو بہت ظاہری تعبیر ہے، مگر اب اس وقت اسی تعبیر کی حد تک میں محدود کر رہا ہوں گفتگو کو۔ آقا حسین نے جس طریقے سے ایک چھوٹے سے جملے میں اس حیات و کائنات کے تعلق سے پورے فلسفے کو سمیٹ کے پیش کیا ہے۔ دیکھیے نا، کائنات ہے پوری، آپ انسان کا وجود اور زمان و مکان اور جو کچھ اس کے اندر ہے، اس حصار ہستی میں، سب کے تعلق سے ایک سطر میں ایک بات ایسی کہی ہے آقا نے کہ بس سوچتے رہیے۔ اس کی تفسیر، حسین کے اس کلام کی تفسیر میں پورا قرآن پڑھنا پڑے گا۔ حسین علیہ السلام کے اس کلام کی تفسیر میں پورا قرآن پڑھنا پڑے گا، اور اگر پورے قرآن کے زمکانی تصور کو، زمانی مکانی حیاتی وجودی تصور کو نچوڑ کر کسی ایک جملے میں پیش کرنا چاہیں گے تو حسین کا یہ جملہ یاد رکھنا پڑے گا۔ قرآن اور حسین میں یہ رشتہ ہے۔ بات خالص علمی اور اکیڈمک انداز سے ہو گئی، مگر ظاہر ہے آپ تو انداز اب یہ برداشت کرتے کرتے ربع صدی ہو گئی نا، ربع صدی گزر گئی، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ مقاصد قرآن کو سمجھنا ہو اور اسرار وجود، اسرار حیات، اسرار زمان و مکان، اہداف حیات، تو قرآن مجید کی روشنی میں حسین سے سیکھیں، کسی اور سے نہیں، اور خاص طور سے محرم میں، کیونکہ حسین فرزند بھی ہیں اس کے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ جس نے کہا تھا، جو صاحب منبر سلونی تھا، آقا نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ایک بلند صلوات پڑھیں محمد۔ آقا نے اپنی زندگی میں حیات طیبہ میں کئی مرتبہ سلونی ارشاد فرمایا ہے، اور اکثر سلونی کے بعد یہ فرماتے تھے کہ پوچھو مجھ سے قرآن کے بارے میں، پوچھو آیات قرآنیہ کے بارے میں، پوچھو مجھ سے، پوچھو کون آیت کب نازل ہوئی، دن میں نازل ہوئی یا رات میں نازل ہوئی، مجھ سے پوچھو کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، سفر میں نازل ہوئی یا حضر میں نازل ہوئی، مجھ سے پوچھو کون سی آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی، مجھ سے پوچھو کون سی آیت کون سا حکم رکھتی ہے، کس آیت سے کیا کیا مطالب استنباط ہوتے ہیں۔ یہی تو ایک سبب تھا جو امام کا نسخہ قبول نہیں کیا، کیونکہ اگر امام کا نسخہ قبول کر لیتے تو اس میں یہی تو لکھا تھا کہ کون سی آیت کس کے بارے میں ہے۔ سب سے بڑی مشکل یہی تھی۔ مومنین سے متعلق جو آیتیں تھیں اس میں نمایاں ترین مومنین کے نام تھے، تذکرے تھے۔ جو منظور نظر مشیت تھے ان کے تذکرے تھے۔ جہاں منافقین کے بارے میں آیتیں تھیں وہاں منافقین کے صاف صاف نام لکھے ہوئے تھے۔ سیاسی درباروں کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے کہ منافقین کے تذکرے کو کیسے چھپائیں۔ چنانچہ نہیں قبول کیا گیا۔ وہ علی جو بار بار کہتے تھے کہ مجھ سے پوچھو قرآن مجید کی ایک ایک آیت کے تعلق سے جو بتانا ہوگا میں بتاؤں گا، اس علی کے فرزند ہیں حسین۔ ہم ان کے کلام کی روشنی میں اور ان کی سیرت طیبہ کی روشنی میں مقاصد قرآن پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن آج وقت گزر گیا، تمہید میں گزر گیا۔ پہلی محرم ہے، ہاں علمی گفتگویں ہوں گی، سیاسی گفتگویں ہوں گی، ادبی گفتگویں ہوں گی، دنیا کے حالات پر تذکرے ہوں گے، تبصرے ہوں گے، مگر ایک چیز میں کمی نہیں آنی چاہیے۔
حسین پر گریا۔ اس مرتبہ متعدد بار میں یہ بات عرض کر چکا، کوشش کیجئے جوانان عزیز، بزرگان محترم، مرد حضرات، خواتین، آقا حسین کو روزانہ ایک بار السلام علیک یا ابا عبد، محرم میں بطور خاص، اور ممکن ہو تو مدت العمر، ہر روز زندگی کا کوئی دن ایسا نہ گزرے جس میں آپ کا سلام آقا کی بارگاہ میں نہ پہنچے۔ آقا کا حق ہے اس پوری کائنات پر، آقا کا بہت حق ہے ہم میں سے ایک ایک کی گردن پر۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آقا کا حق کتنا ہے، اور یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ آقا کا دار آخرت میں مرتبہ کتنا ہے۔ عظیم ترین فقہا اور مجتہدین اور علماء میں سے ایک تھے ملا آخند خراسانی، صاحب کفایت الاصول۔ جب اس دنیا سے ان کا انتقال ہوا ہے تو اپنے ایک عزیز دوست بزرگوار کے خواب میں آئے، اور یہی واقعہ آیت اللہ العظمی نائینی کے تعلق سے نقل کیا جاتا ہے۔ جب آقائے نائینی اس دنیا سے گزر گئے اور بعد میں خواب میں آئے تو فقیہ تھے، مجتہد تھے، اصولی تھے، ادیب تھے، شاعر تھے، انقلابی تھے، بہت کام تھے ان کے۔ جس کے خواب میں آئے وہ توقع کر رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اب بتائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہیں اندازہ نہیں، جب تک اس دنیا میں رہو گے، اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر، اس حصار میں جب تک رہو گے، تم اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ دار آخرت میں حسین کا مرتبہ کتنا بڑا۔ حسین 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 بہت بڑا مرتبہ ہے، تصور نہیں کر سکتے، اور جب تصور نہیں کر سکتے تو ہم الفاظ میں کوئی تعبیر بھی کیا پیش کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا دار آخرت میں وہاں حسین کا جو مرتبہ ہے تم یہاں جب تک ہو تصور ہی نہیں کر سکتے۔ بہت بڑا مرتبہ ہے آقا حسین، اور اسی لیے آپ سے ہم کہہ رہے ہیں گریا۔ ائمہ اہل بیت نے کہا ہے کسی غم میں رونا ہو تو میرے آقا حسین پر۔ لیکن حسین پر گریے کا سلسلہ کب سے جاری ہے؟ کل رات کی مجلس میں یہاں کہہ رہا تھا کہ پہلی مجلس کا تذکرہ کر دوں، جب حسین دنیا میں آئے ہیں تو رسول اللہ نے مصائب بیان کیے اور گریہ ہوا۔ ارے اس سے بھی پہلے سے گریے کا سلسلہ جاری ہے۔ آدم نے گریہ کیا حسین پر، نوح نے گریہ کیا حسین پر، کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نے حسین پر گریہ نہ کیا ہو۔ کوئی اسے باور کرے یا نہ کرے، ہمارے یہاں معتبر روایتیں ہیں، معتبر روایتیں ہیں، مستفیضہ ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا اگر فن حدیث میں، صناعت حدیث میں درک رکھتا ہے۔ معصومین سے یہ روایتیں ملی۔ جب آدم توبہ کر رہے تھے، جبرائیل انہیں تلقین فرما رہے تھے رب العزت کی طرف سے کہ اللہم انی اسألک بحق محمد وعلی وفاطمہ وحسن وحسین۔ پانچوں نام لیے، جب پانچویں نام پر آئے تو آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کیا سبب ہے کہ جب میں نے حسین کا نام لیا ہے تو دل بے قرار ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ جبرائیل نے اسی وقت کہا ہاں یہ آپ کی نسل سے ہونے والا
ختم رسول کا وہ فرزند ہے جو 3 دن کا بھوکا پیاس دریا کے کنارے ذبح کیا جائے. اجرکم علی اللہ. آپ گریہ کر رہے ہیں، آپ کی آوازیں بلند ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں. بالکل اسی کیفیت سے جب خمسہ نجبہ کے نام لے کر ان کے توسل سے جناب نوح نے دعا کی، کشتی پر تھے، جب حسین کا نام لیا بے اختیار گریہ کیا. نوح تو ویسے ہی گریہ بہت کیا کرتے تھے، نوح کا نام نوح اسی لیے رکھا گیا، لیکن جب حسین کا نام لیا ہے تو ایک خاص گریہ طاری ہوا، جوش عشق. کہنے لگے جبرائیل یہ تم نے کون سے نام لیے ہیں اور سکھائے ہیں؟ جبرائیل نے پھر واقعہ کربلا دہرایا. تمام انبیاء نے، تمام انبیاء حسین کی ولادت سے پہلے گریہ کرتے ہوئے گئے، اور خاتم النبیین حسین کی ولادت سے پہلے گریہ کیا، حسین کی ولادت کے وقت گریہ کیا، حسین کو بار بار دیکھتے تھے، گریہ کرتے تھے. حسین کی عمر ابھی کیا تھی؟ پیدائش سے لے کر اور وصال پیغمبر تک 5-6 برس کی عمر، 7 برس کی عمر، لیکن بار بار جب پیشانی پہ بوسہ دیتے تھے گریہ کرتے تھے، جب حلقوم مبارک پہ بوسہ دیتے تھے گریہ کرتے تھے، کرتے کے بٹن کھولتے تھے سینے پہ بوسہ دیتے تھے گریہ کرتے تھے. حسین جب پیاس کا اظہار کرتے تھے رسول گریہ کرتے تھے. کتنی بار رسول نے حسین پہ گریہ کیا ہے، آج دنیا ہمیں گریہ کرنے سے روکتی ہے. یہ گریہ ہے جو اس قوم کو پروان چڑھاتا ہے جو دنیا میں بڑے بڑے انقلاب لاتی ہے. اس گریہ کی مخالفت نہ کیجیے، اس گریہ کی مخالفت نہ کیجیے. یہ آنکھیں اللہ نے دی اس لیے ہیں کہ آپ حسین پر گریہ کریں. بس وقت تمام ہو گیا، آخری جملہ کہہ کے گفتگو تمام کرو. جبرائیل یہی کہتے رہے نا ہر نبی سے کہ خاتم النبیین کا نواسہ ہوگا، جسے خاتم النبیین ہی کی امت 3 دن کا بھوکا پیاسا دریا کے کنارے ذبح کرے گی. بس ایک جملہ کہہ کے خاموش ہو جاؤں گا. ہمارے ائمہ نے بار بار انتہائی حزن و علم کے ساتھ ایک جملہ کہا ہے، ارے کسی بھی غم میں رونا آئے تو حسین پر رونا، اس لیے کہ حسین کو پیاسا ذبح کیا گیا اور اس طرح ذبح کیا گیا. قتل الحسین ذبح الحسین کما یذبح الکبش. ارے جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے ایسے حسین کو ذبح کر دیا. ذبح الحسین کما یذبح الکبش. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. معبود پروردگار ہماری اس مختصر سی حقیر سی عبادت عزا کو قبول فرما. پروردگار روئے زمین پر جہاں جہاں فرش عزا بچھائے، جہاں جہاں عزاداران حسین عزاداری میں مصروف ہیں، ان کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ. پروردگار دنیا میں جہاں بھی بے چینیاں ہیں، بے امنیاں ہیں، جنگ و جدل ہے، وہاں اپنے لطف و کرم سے امن و امان قائم فرما. پروردگار ظالمین کے دست نحس کو کوتاہ کر دے. پروردگار مظلومین جہان کی نصرت فرما. پروردگار رہبر شہید کی روح کو بلندیاں اور درجات کو بلند سے بلند تر فرما.
پروردگار ان کے فرزند رہبر موجود حضرت آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنئی کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار ملت اسلامیہ کو ولایت علی ابن ابی طالب پہ متحد فرما۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔